اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور عید قربہ آئی ہے، ساتھ میں خوشیاں لائی ہے، ساتھ میں برکتیں لائی ہیں۔ ناظرین، حج پروگرام اور عید قربہ کے اس خصوصی پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ آپ کو محبت بر السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین قدر، یہ پروگرام آپ تک پہنچا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی مذہبی ایونٹ ہوتا ہے، کوئی بھی مذہبی حوالے سے کوئی پروگرام، کسی ولی کے آراس مبارک یا جشن عید میلاد النبی ہو، تو ہمارا چینل الحمدللہ ہر ٹرانسمیشن، ہر پروگرام جو ہے کر اپنا حصہ جو ہے وہ ڈال دیتا ہے اس نیکی کے کام میں۔ آج حج پروگرام بھی ہے اور ساتھ ہی عید قربہ کے حوالے سے ساتھ موجود ہیں بہترین عالم دین حیدرآباد نیوز کی ٹیم کا حصہ۔ میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا القاری زبیر قریشی صاحب، آپ پنجاب کالج کے لیکچرار بھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب مجاز بخیر؟ الحمدللہ، آپ سنائیے تو ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، پاک کرم فرمائے۔ میں چاہوں گا کہ آج کی اس برکت و عظمت والی بزم کا آغاز آپ فرمائیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ قرآن پاک حدر پڑھیں، ترتیل پڑھیں، تحویل پڑھیں، جو انداز، ہر انداز میں ماشاءاللہ قرآن پاک سبحان اللہ، تو جو آپ بہتر سمجھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت سے آپ نے آج کی اس بزم کا آغاز فرمایا۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے تو حج کے حوالے سے آج مبارک دن بھی ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو بہت اچھی بات ہے، حج ہے، لیکن 2 سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے حج جو ہے وہ متاثر ہو چکا ہے۔ نہ جانے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں ایسے مسلمان ہیں جو حج کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن 2 سال سے ان کو ویزا نہیں مل رہا۔ تو سب سے پہلے تو میں آج دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ پروردگار عالم ہم سب کے لیے بیت اللہ کے اور مسجد نبوی کے دروازوں کو کھول دیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بیت اللہ کو تعمیر فرمایا تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ ابراہیم آپ پکاریں، ان کو بلائیں میری طرف۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار عالم میری آواز تو زیادہ دور تک نہیں جا سکے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے، لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ ماں کے پیٹ کے اندر تھے انہوں نے بھی سنا، اور جو لوگ عالم ارواح میں تھے یعنی میں اور آپ، ہم نے بھی سنا، اور سننے کے بعد جتنی بار لبیک کہا وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آج حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ پرمسرت موقع ہے کہ لاکھوں لوگ جو ہے ہر سال حج بیت اللہ کی سعادت کو حاصل کرتے ہیں۔ گزشتہ 2 سال سے ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ وہاں جا نہیں پا رہے۔ تو میرے دوستوں، حج ایک عظیم سعادت مندی ہے،
اللہ پاک نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے کہ جو استطاعت رکھتے ہوں، جو صاحب نصاب ہوں، وہ زندگی میں ایک بار ضرور حج کریں۔ 9 ہجری کو جو ہے حج فرض ہوا، اور 10 ہجری کو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے حج کی سعادت حاصل کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے حج کے اجتماع میں ایک عظیم خطبہ دیا جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ تو لہذا حج کا موسم ہے، کعبے کی باتیں ہیں، صفا مروہ کی باتیں ہیں، ملتزم سے لپٹنے کی باتیں ہیں، غلاف کعبہ کو چھومنے کی باتیں ہیں، اور بیت اللہ کے اندر طواف کرنے کی باتیں ہیں۔ تو آج تو یہی موسم ہے کہ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، اللہ اکبر، کبھی دیکھتا ہوں میں حرم کو، اور سب دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، رواں دیکھا میں نے سروں کا سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج اس موقع پر علی بھائی جو یہ کعبے کی رونق کے جو ہے چند اشعار آپ سنائیں تاکہ وہ ایک ماحول بن جائے نا۔ علامہ صاحب نے فرمائش بھی دی ہے، موقع اور مناسبت دیکھتے ہوئے ماشاءاللہ قاری صاحب نے ٹھیک کام کیا ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے گا حاضرین و ناظرین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھا صفا مروہ بھی دیکھا، دیکھا صفا مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا وہاں ایک سروں کا سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جی ناظرین، آج حج کے حوالے سے یہ پروگرام اور ساتھ ہی عید قربہ کے حوالے سے پروگرام تھا کہ آپ تک اس برکت و عظمت والے مہینے میں پیاری دین کی باتیں اور قربانی کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ آپ تک ہم پہنچائیں، تاکہ آپ بھی جو آپ کے علم میں نہیں ہے دین متین کے حوالے سے باتیں وہ آپ کے علم میں آئیں، آپ کے علم میں اضافہ بھی ہو، اور آپ ہمارے چینل کے ذریعے جو دیکھ رہے ہیں آپ سب سے میں کہوں گا کہ آپ لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، جو بھی کمنٹس ہو کمنٹس باکس کے اندر آپ دیجیے، انشاءاللہ آپ کی رائے انشاءاللہ جب جو رائے آپ دیں گے انشاءاللہ جو کمی ہوگی اس کو انشاءاللہ ہم پوری کریں گے، اور جو مکمل ہوگا اس پہ آپ کا ہم شکریہ ادا کریں گے۔ اور ویسے بھی آپ کہتے ہیں نا کہ کسی نے اگر ہمارے کو کہا کہ آپ جو ہیں اپنا فلاں کام آپ کا ٹھیک نہیں، تو ہم نے یہ نہیں کرنا کہ اس کے اوپر ہم نے غصہ کرنا ہے، بلکہ نہیں، وہ ہماری اصلاح کر رہا ہے، اب اس کو ہم نے یہ نہیں کہنا کہ لڑنا جھگڑنا یہ نہیں، ہم نے بلکہ اس کو یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے آپ جو بات کہہ رہے ہیں بالکل درست ہے، میں انشاءاللہ اس بات کی اصلاح کروں گا، تو ہونا بھی یہی چاہیے۔ ایک بزرگ تھے نا، وہ بزرگ لیٹے ہوئے تھے فٹ پاتھ پہ، غالباً کسی بادشاہ کا واقعہ ہے، وہ بادشاہ گزرا تو اس کا ٹھوکر لگی، غالباً پاؤں ان کا بزرگ کا دبا، تو ان بزرگ نے کہا، وہ اپنے پورے پروٹوکول کے ساتھ تھے وہ بادشاہ، تو اس کے ساتھ گارڈس وغیرہ بھی جو تھے وہ دربان بھی موجود تھے، تو جب اس بزرگ کا پاؤں دبا تو وہ بزرگ نے کہا کہ کیا اندھے ہو، تو وہ جب اس کے گارڈوں نے بڑا غصہ کرا، غصے کا اظہار کرا، تو انہوں نے روک دیا، وہ بادشاہ نے کہا نہیں رک جاؤ،
انہوں نے جب پوچھا ہے اس کا ہم نے جواب، انہوں نے پوچھا کہ آپ اندھے ہو، میں نے کہا نہیں، تو اس کا جواب دے کے اس میں غصہ ہونے کی کیا بات؟ تو بھائی بات آنے کا مقصد یہ کہ ہمارے بزرگ ہمارے اسلاف کی ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی معاملہ کوئی بھی بات ہو اس کو جو ہے سکون و اطمینان کے ساتھ غم و غصے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ بات سن کر اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ ناظرین وقت ہوا کہ وقفے کا، دیکھتے رہے پروگرام حج و قربانی اسپیشل۔ ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ۔ ہائی اسپیڈ ہر پل چلے، ایک قدم آگے۔ عید قرباں آئی ہے، عید قرباں آئی ہے، عید قرباں آئی ہے، ساتھ میں برکت لائی ہے، عید قرباں آئی ہے، عید قرباں آئی ہے، عید قرباں آئی ہے، ساتھ میں برکت لائی ہے۔ حضرت ابراہیم نے جب خواب میں دیکھی قربانی، اپنے بیٹے سے یہ کہا رب کی رضا ہے قربانی۔ حضرت ابراہیم نے جب خواب میں دیکھی قربانی، اپنے بیٹے سے یہ کہا رب کی رضا ہے قربانی۔ بیٹے نے بابا سے کہا کر دیجئے مجھ کو قربان، رب کی رضا میں راضی ہو کیا قسمت ہم نے پائی ہے۔ عید قرباں آئی ہے، ساتھ میں خوشیاں برکت رحمت لائی ہے، عید قرباں آئی ہے، عید قرباں آئی ہے۔ جی ناظرین ویلکم ایک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ یہ پروگرام حج اسپیشل قربانی آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور چینل کے لیے آپ تمام احباب دعا کیا کریں، اللہ کریم اس کی پوری ٹیم کو دارین کی نعمت اس کو مالا مال فرمائے۔ علامہ صاحب موجود ہیں۔ علامہ صاحب قربانی کسے کہتے ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے محمد علی نقشبندی صاحب کو، اور ان کے ساتھ ہمارے عزیر بھائی کو اور لطیف بھائی کو، اور خاص طور پر ہمارے شاکر بھائی کو، کہ جن کی وجہ سے یہ حقیقت بات ہے ہماری جو آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، یا ہمارا جو پیغام، جو بھی ہمارا پیغام ہے وہ آپ تک پہنچ رہا ہے، وہ اس کیمرے کی بدولت پہنچ رہا ہے، اور اس کیمرے کو جو چلا رہے ہیں وہ شاکر قریشی صاحب ہیں۔ اللہ پاک ان کو دونوں جہانوں کی برکت عطا فرمائے، اللہ پاک ان کے گھر میں خیر و برکت نصیب فرمائے، اور جو خاص تعاون ہے اس میں ہمارے عزیر بھائی کا، لطیف بھائی کا اور برکات رضوی صاحب کا، اللہ پاک ان سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ میرے دوستو الحمدللہ قربانی کا الحمدللہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھا کرو اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی قربانی کے اہم فریضے کو انجام دیا۔
جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ہر سال 2 دمبے ذبح کیا کرتے تھے، ایک اپنا اور ایک اپنی پوری امت کا۔ اللہ کے نبی نے یہاں پر بھی ہمیں نہیں بھولے، یہاں پر بھی اللہ کے نبی نے ہمیں یاد رکھا۔ تو قربانی کسے کہتے ہیں؟ قربانی کہتے ہیں مخصوص وقت میں مخصوص جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کا نام قربانی ہے۔ قربانی کے 4 شرائط ہیں، قربانی کے 4 شرائط ہیں، یہ 4 شرائط پائے جائیں گے تو قربانی آپ پر واجب ہوگی۔ سب سے پہلا مسلمان ہونا۔ اگر کوئی غیر مسلم کوئی بھی نیک اعمال کرتا ہے تو اس کے لیے اس کا کوئی اجر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو اسلام کی عبادات ہیں یہ اسلام والوں کے لیے ہیں، تو اس سے فائدہ ان کو ملے گا جو اسلام والے ہیں۔ تو سب سے پہلے قربانی کی شرط یہ مسلمان ہونا۔ دوسری ہے مقیم ہونا، مسافر پر قربانی نہیں ہے، مسافر پر قربانی نہیں ہے۔ اگر مسافر قربانی کرتا ہے تو اچھا عمل ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ مسافر قربانی نہ کرے بلکہ مقیم حضرات قربانی کریں۔ تو شریعت میں تعریف کیا ہے مسافر کی؟ 15 دن سے کم اگر آپ کسی مقام پر ٹھہرتے ہیں تو آپ مسافر ہیں، اور جب 15 دن سے زیادہ آپ قیام کرتے ہیں تو پھر آپ مقیم ہو جاتے ہیں۔ تو دوسری شرط کیا ہے؟ مقیم ہونا۔ تیسری شرط ہے بالغ ہونا، نابالغ کے اوپر قربانی نہیں ہے، بالغ کے اوپر قربانی ہے۔ اور چوتھی شرط ہے صاحب نصاب ہونا۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی یا پھر اس کی مقدار رقم موجود ہو۔ اچھا، زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ کہ اس رقم کو 1 سال گزر جائے تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ قربانی کا یہ حکم نہیں ہے، قربانی کا حکم یہ ہے کہ آپ کو 12 تاریخ تک چاند کی اگر آپ کے پاس اتنی مقدار رقم آ جاتی ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے، آپ کو قربانی دینی ہے۔ تو میرے دوستوں، قربانی کرنا یہ میرے آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ دوسرا، عموماً دیکھا جاتا ہے کہ پورے گھر سے ایک بکرا قربان کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں گھر کے جتنے افراد ہیں اگر یہ شرائط ان پہ پائے جاتے ہیں، مسلمان بھی ہیں، مقیم بھی ہیں، بالغ بھی ہیں، صاحب نصاب بھی ہیں، یہ چاروں شرطیں پائی جاتی ہیں تو قربانی آپ پر واجب ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ تو ہمارے یہاں پر اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر شوہر پر قربانی فرض ہے، بیوی پر فرض ہے، شوہر کہتا ہے جی بس میں نے کر لیا بہت ہے۔ نہیں، بیوی کا سونا ہے، سونا اس کی ملکیت کے اندر ہے، اسے بھی قربانی کرنی ہے بھائی، اسے بھی قربانی کرنی ہے۔ اس کے پاس اگر چاندی موجود ہے، سونا موجود ہے یا اس کی مقدار رقم موجود ہے تو قربانی آپ کو کرنی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے جو لوگ BC وغیرہ ڈالتے ہیں، اگر ان کی BC کو اتنا وقت گزر جائے کہ ان ایام کے اندر ان کی BC کی رقم صاحب نصاب کے برابر ہو جاتی ہے تو پھر ان پر بھی قربانی واجب ہے، وہ بھی قربانی کو انجام دیں گے۔ قربانی کرتے وقت چند چیزوں کا آپ خیال رکھیں۔ ایک تو یہ شریعت مطہرہ نے جو عمر کا تعین کیا ہے جانور کی، وہ کیا عمر ہے؟ بکرا 1 سال کا ہو، گائے 2 سال کی ہو، اونٹ 5 سال کا ہو۔ بکرے میں صرف 1 حصہ ہوتا ہے، گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں، اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ بکرا اگر آپ کریں گے تو آپ کا 1 ادا ہوگا۔ اگر گھر کے 10 افراد پر قربانی ہے تو پھر آپ کوشش کریں کہ بکرا لے لیں اور پھر گائے بھی لیں، 7 حصے یہ 3 بکرے لے لیں تاکہ آپ قربانی پوری ادا ہو جائے۔ بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب ہم قربانی نہیں کر رہے، ہم اپنے والدین کے لیے کر رہے ہیں۔ اب والدین کا انتقال ہو چکا ہے، اب قربانی جو آپ پر فرض ہے پہلے آپ وہ تو ادا کر لیں، کیونکہ آپ جو والدین کے لیے کر رہے ہیں وہ تو آپ کی نفل ہے، وہ تو آپ سارے ثواب کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ کا اپنا جو واجب ہے وہ تو ادا نہیں ہوا۔ تو یاد رکھیے پھر آپ گناہگار ہوں گے اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گرفت ہوگی آپ کی۔ تو لہذا قربانی کرتے وقت ان چیزوں کا بڑا خیال رکھیں۔ دوسرا میرے دوستوں، قربانی کے 3 حصے کیے جاتے ہیں۔ ایک آپ کا حصہ ہے، ایک غربا کا، غریبوں کا ہے، اور ایک حصہ ہے آپ کے عزیز و اقارب کا۔ 3 حصے کریں آپ قربانی کے۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، شہر میں تو جگہ جگہ قربانی ہوتی ہے، لیکن گاؤں گوٹوں میں اتنی غربت ہے کہ وہ لوگ قربانی کے دن بھی نعمت سے محروم رہتے ہیں گوشت کی۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان 3 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی ایسا عمل محبوب نہیں ہے سوائے اس بات کے وہ خون بہائیں۔
اللہ یعنی اللہ پاک کو پسند ہے کہ آپ 3 دن قربانی کریں، آپ 3 دن قربانی کریں. اس دن آپ کا کوئی نیک اعمال قبول نہیں ہے. اگر کوئی یہ سوچے جناب میں اس دن صدقہ کر لیتا ہوں، خیرات کر لیتا ہوں، نہیں بھائی، قربانی کرو، خون بہاؤ. اللہ کو پسند ہے یہ عمل، اس لیے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صرف اور صرف قربانی کے دنوں میں گوشت کھاتے ہیں. تو لہذا ہم تو گوشت کھاتے رہتے ہیں، ہم ان کا خیال رکھیں جو غریب اور غرباء ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں. دوسرا میرے دوستوں، یہ بھی آپ بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر آپ قربانی کر رہے ہیں تو نہ تو گوشت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہا ہے، نہ کوئی کھال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہی ہے. اللہ پاک کے پاس اگر جا رہی ہے تو وہ آپ کی نیت ہے کہ آپ کس نیت سے قربانی کرتے ہیں. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس کی نیت ہوگی. تو آج آپ دیکھیں کہ قربانی جیسی عظیم عبادت بھی ریاکاری کا شکار ہو گئی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ 2 لاکھ کا لایا ہے تو میں 3 لاکھ کا لاؤں گا، یار یہ 3 کا نہیں میں 5 کا لاؤں گا. تو بھائی فخر نہیں کرنا آپ کو. آپ قربانی کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. نہ گوشت اللہ کے پاس جا رہا ہے، نہ کھال اللہ کے پاس جا رہی ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیتوں کو دیکھ رہا ہے. گوشت بھی آپ کھا رہے ہیں، وہ صرف نیت دیکھتا ہے کہ آپ کس نیت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قربانی کرتے ہیں. تو یاد رکھیں، قربانی کی ان چیزوں کا خیال رکھیں. قربانی کے جانور کا تماشا نہیں بنوائیں. جیسے آج ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ لوگ تماشا بنواتے ہیں، بازاروں پر لے کے گھومتے ہیں، پھر کوئی پوچھتا ہے ادھر کتنے کی لے کر آ گئے تو بڑی فخر سے جھوٹ بھی بولتے ہیں، کیا بس اتنے کی لے لی ہم نے، حالانکہ اتنے کا ہوتا بھی نہیں ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر بھی جھوٹ بولتے ہیں. سوچیں بیٹھ کر، قربانی کے جانور کا تماشا نہیں بنوائیں. دوسرا، جب قربانی ذبح ہوتی ہے تو دیکھیں ایک جانور کے سامنے دوسرے کو آپ قربان نہیں کریں. شریعت اس کا منع کرتی ہے. ایک جانور قربان ہو رہا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے عموماً، اسی کے سامنے لوگ دوسرا کھڑا ہوا جانور دیکھ رہا ہے، شکل دیکھ رہا ہے بیچارہ. اچھا بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بڑا جانور ہوتا ہے بھدا جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے. جب آپ کاٹنے کے لیے جاتے ہیں اس کو تو وہ خوب ادم دال کرتا ہے، اس کو لاتے مارتا ہے، اس کو لاتے مارتا ہے. اس کی وجہ اصل میں یہی ہوتی ہے کہ آپ ایک جانور کے سامنے دوسرے کو آپ قربان کر رہے ہیں جو کہ شریعت نے منع کیا ہے. تو میرے دوستوں ذرا سوچیں بیٹھ کر کہ شریعت نے جس چیز کا منع کیا ہے آپ وہ کام کیوں کر رہے ہیں. اسی طریقے سے شریعت نے آپ کو باقاعدہ طریقہ بتایا ہے ذبح کرنے کا کہ کس انداز میں آپ کو ذبح کرنا ہے. 4 نسیں ہوتی ہیں، مری، حلقوم. ان چاروں اگر آپ نسوں کو کاٹ دیں گے تو جانور بہت جلدی ٹھنڈا ہو جائے گا. اگر آپ نے ان چاروں کو آسان انداز میں نہیں کاٹا، مثال کے طور پر جب آپ نے چھری چلائی تو صرف 1 نس کٹی تو جانور آپ کے لیے حرام ہے. 2 نس کٹی، کم از کم 3 نسیں کٹیں آپ کی، اور 4 کٹ جائیں تو بہت ہی افضل ہے. کیونکہ جب 4 نسیں کٹیں گی ایک ساتھ تو جانور کو تکلیف بھی نہیں ہوگی اور وہ بہت جلدی ٹھنڈا ہو جائے گا. تو لہذا پھر 3 نسیں آپ کاٹتے ہیں تو بھی اچھا عمل ہے. دوسرا میرے دوستوں، بعض حضرات گائے کی اپنا سر کو پکڑ کے ڈائریکٹ گھماتے تھے. اس سے بعض فقہا نے لکھا کہ گائے کو اذیت پہنچتی ہے. یہ سب سے بہترین طریقہ ذبح کا جو ہے وہ اسلام کے اندر ہے. تو لہذا کوشش کریں کہ آپ میرے جتنے بھی بھائی قربانی کر رہے ہیں آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں. اور خاص طور پہ جو ہمارے قربانی کاٹتے ہیں ہمارے بھائی، ہمارے جو کسائی حضرات ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ گائے ٹھنڈی بھی نہیں ہوتی وہ کھال کو اتارنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے بھی جانور کو اذیت پہنچتی ہے. تو لہذا ایسے کام بھی نہ کریں. اور پھر دوسرا میسج میں یہ بھی دوں گا کہ جب آپ نے سب کچھ کاٹ لیا ہے تو پھر صفائی کا بھی اہتمام کریں. یہ نہیں کہ خون آپ کے گھر کے باہر بہہ رہا ہے اور پھر پیٹے کا سارا سسٹم آپ کے گھر کے باہر موجود ہے، پورے محلے میں آپ کی اسمیل ہو رہی ہے، پورا محلہ آپ سے بیزار ہے. ایسا بھی نہ کریں. قربانی کو خوش دلی کے ساتھ کریں، صفائی کا بھی اہتمام کریں. اپنے ملک میں صفائی کا جتنا آپ، کیونکہ صفائی کا اہتمام یہ میرے آقا کی سنت ہے. اللہ کے نبی جو ہے پورا ہفتہ ویک بنایا کرتے تھے صفائی کا. تو لہذا ان چیزوں کا آپ تمام میرے بھائی جو ہے خیال رکھیں. قربانی کو خوش دلی کے ساتھ کریں اور جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں. تو لہذا قربانی کا موسم ہے، قربانی کیجئے اور ساتھ ساتھ غربا کا خیال رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قربانی کی برکتیں عطا فرمائے. اور دوسرا میرے دوستوں، ہم جب قربان کرتے ہیں نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا محبوب ترین بیٹا اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا. اللہ 86 سال کی عمر میں، 86 سال کی عمر میں، یہ بڑھاپے کی عمر ہوتی ہے. آپ دعا کرتے تھے ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالحین اولاد عطا فرما. تو اللہ پاک نے آپ کو 2 بیٹے عطا فرمائے.
پہلے حضرت اسماعیل ہوئے. تو آپ دیکھیں آپ اللہ پاک نے کس طریقے سے آپ کو آزمایا. حضرت ابراہیم کی آپ زندگی پڑھیں, آپ کے آنسو نکل جائیں گے. آپ جس جگہ پیدا ہوئے, آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تعارف کا, چچا آزر نے آپ کو پالا جو کہ بت پرست تھے, بت بیچتے تھے, بت پرست بھی تھے, بت بیچتے بھی تھے. حضرت ابراہیم بتوں کو گھسیٹتے ہوئے لے کے جایا کرتے تھے. پھر حکم ہوا کہ آپ اپنے شہر کو چھوڑنے بیت اللہ آ جائیں. اب آپ بیت اللہ آ گئے, یہاں کچھ بھی نہیں تھا, صرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے. پھر اللہ پاک کی آزمائش دیکھیں آپ نے اس میں پورے اترے. اللہ نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرو. آپ اس پہ بھی کھڑے ہو گئے. تو جب آپ قربانی کرتے ہیں تو یہ بھی سوچا کریں کہ آپ کی انا اندر سے گئی یا نہیں, آپ کا تکبر ختم ہوا یا نہیں. جانور کی قربانی کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی انا بھی قربان کرنی ہے, آپ کو اپنے اندر بھی تبدیلیاں لے کے آنی ہے, آپ کے اندر بھی انقلاب آئے. جس طریقے سے آپ ایک جذبہ ہوتا ہے کہ یار مجھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرنی ہے, یہ جذبہ آپ پورے سال برقرار رکھیں کہ یار اگر اذان ہوتی ہے تو میرے تمام چیزیں بعد میں اپنے وقت کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دوں گا. اگر دین اسلام نے مجھے پکارا تو میں اسلام کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دوں گا. تو میرے دوستوں یاد رکھیں, قربانی کا اصل مقصد یہی ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان جانور کرتے ہیں تو اپنی انا کو قربان کریں, اپنی انا کو قربان کریں, تکبر کو قربان کریں, غرور کو قربان کریں. آپ کے اندر جو کینہ ہے اسے ختم کریں, آپ کے اندر جو بغض ہے اسے ختم کریں. آپ دل اللہ کا گھر ہے, اس کو آپ گلزار بنائیں. تو میرے دوستوں یہی قربانی کا میسج ہے, یہی قربانی کے مسائل مختصر سے بتائیں میں نے آپ کو, کیونکہ ہمارا پروگرام مختصر ہے, لہذا آپ خیال رکھیں ان چیزوں کو دیکھ لیں. یہ پیچیدہ میں نے آپ سے باتیں کی ہیں, ان کو آپ دیکھ لیجیے. اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو آسان طریقے سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ نے وقت عطا فرمایا. ناظرین, علامہ صاحب نے بہت پیاری گفتگو فرمائی, اور علامہ صاحب نے اس کے قربانی کے حوالے سے جو گفتگو فرمائی, بہت اچھے مسائل بھی ہمیں اب تک ہم تک پہنچائیں. اللہ ان کو مزید برکت و ترقی عطا فرمائے. علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے اپنا, علامہ صاحب اتنا میں کہوں گا کہ آپ اب برکت و عظمت والی باتیں ہو گئی ہیں, اب میں چاہتا ہوں کہ دعا بھی ہو جائے تاکہ عالم اسلام کا کرم ہو جائے اللہ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. مولا قدوس پروردگار عالم, یا اللہ ہماری اس محفل کو قبول فرما. پروردگار عالم, دوران گفتگو مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو اسے معاف فرما. پروردگار عالم, یہ جو میسج ہم نے دیا ہے مولا, لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو آسان طریقے سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آئندہ سال ہم سب کے لیے بیت اللہ اور مسجد نبوی کے دروازوں کو کھول دے. مولا قدوس پروردگار عالم, عالم اسلام پر اپنا فضل و کرم فرما. مولا قدوس ہماری پوری ٹیم پر اپنا فضل فرما. اے اللہ ہمارے عزیر صاحب پر, ہمارے لطیف بھائی پر, پروردگار عالم ہمارے شاکر بھائی پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما. اے اللہ ہمارے علی بھائی کو تمام رحمتیں برکتیں عطا فرما. مولا قدوس پروردگار عالم, جو تیرے محبوب کا واسطہ, مولا سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا لا الہ الا اللہ. ناظرین, انشاءاللہ عید قرباں آپ منائیں گے. قربانی کا گوشت بھی جو ہے آپ طرح طرح کی ڈشیں بنا کے کھائیں گے. کوئی کڑھائی بنا رہا ہے, کوئی کیا بنا رہا ہے, کیونکہ ہمارے دوست شاکر قریشی تو جاتے رہتے ہیں اپنا شوٹ کے اوپر, ان کو پتہ ہوگا کہاں کیا چیزیں بہترین بنتی ہیں. تو آپ اچھے انداز میں جو ہے قربانی کا گوشت قربانی بھی کیجیے گا, رب کی رضا بھی حاصل کیجیے گا, اور اپنے رب کو راضی بھی کیجیے گا. اللہ رب العزت کا ذکر کرتے رہیں گا, اور اللہ رب العزت کو یاد کرتے رہیں گا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ آپ پڑھتے رہیں. انشاءاللہ عید کے بعد وہی راہ دین پروگرام کے ساتھ آپ اور آپ کا ہمارا ساتھ ہوگا. تب تک کے لیے اپنے میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی کو, حیدرآباد میں اس کی پوری ٹیم کو, اور کیمرہ مین محمد شاکر کو, اور خصوصی دعا کریں عزیر خان زئی زہیب لطیف نیازی کے لیے. اللہ ان کو بھی مزید برکت عطا فرمائے کہ ان کے تبسط سے یہ پروگرام آپ تک ہم پہنچاتے ہیں. اللہ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان زندہ باد. ساتھ میرا جچتا تجھ سے, رستہ میرا سجتا تجھ سے, تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ, چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. تو چلے تو لگے تیرا ساتھ
को लगे सुहाना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। हाई स्पीड हर पल चले एक कदम आगे।